الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن میری معزز ماں اور بہنوں، آج 15 رمضان المبارک ہے اور آدھا مہینہ رمضان کا گزر چکا ہے۔ ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ اور یہ رمضان المبارک عطا کیا تھا۔ ہم نے اس کا کتنا اہتمام کیا، اس کی کتنی قدر کی۔ دیکھیے، سوچیں ہم سب کہ پچھلے رمضان کے مہینے میں ہمارے کتنے رشتہ دار ہمارے گھر کے پاس رہنے والے لوگ ہمارے ساتھ رمضان کے مہینے میں موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور ہم پر اللہ نے احسان فرماتے ہوئے ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ یہ رمضان کی مبارک لمحات عطا کر دیے۔ تو اس کی ہم کتنی قدر اور اہمیت کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب سوچیں۔ ایک وقت تھا لوگ کسی کی بزرگی کا، کسی کے بڑائی کا جو معیار رکھتے تھے وہ اس بات کے اوپر رکھتے تھے کہ ارے فلاں کی دیکھو اتنی عمر ہے، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو اتنے رمضان عطا کر دیے، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر اتنے رمضان عطا کر دیے۔ تو بزرگی اور بڑائی کا جو معیار ہوا کرتا تھا وہ رمضان کے مہینوں کی کثرت ہوتا تھا، کہ جس کو رمضان کے مہینوں کی کثرت مل گئی، زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے مل گئے، وہ بزرگی اور مرتبے میں بڑا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ وہ حضرات اپنے اوقات کی بڑی قدر کرتے تھے،
اور رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے. جیسا کہ آج میں آپ کے سامنے اپنے بڑوں کا رمضان گزارنے کا کیا انداز ہوتا تھا وہی عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز تو دیکھیے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. آپ کا کیا مرتبہ اور کیا شان ہے. یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. حالانکہ آپ تو گناہوں سے بالکل معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 3 قسم کی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں. 3 قسم کی تبدیلیاں. کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ ہم یہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عبادت اور زیادہ کرنی شروع کر دیا کرتے تھے. کثرت سے آپ عبادت کرتے تھے. حالانکہ پورے سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عبادت کا معمول نقل کیا گیا ہے، آپ تہجد اتنی لمبی پڑھتے تھے. فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا. اتنی لمبی آپ کی تہجد کی نماز ہوا کرتی تھی. اور رمضان جب آ گیا تو فرما رہا ہے صحابہ کرام اس عبادت کے اندر آپ اور زیادہ اہتمام شروع کر دیا کرتے تھے. تو اب ہم لوگ سوچیں کہ جب نبی کی عبادت کا عالم پورے سال یہ ہے کہ آپ کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ جاتا ہے، تو پھر کیا عالم ہوتا ہوگا رمضان شریف کی عبادت کا، اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عبادت کا اہتمام فرماتے ہوں گے. تو اب ہم لوگ سوچیں، یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم نے کتنا اہتمام کیا اور اپنے اوقات کو کتنا زیادہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر ایک انسان سوچے. دوسری چیز صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے. خوب صدقات خیرات لوگوں میں تقسیم فرماتے تھے. یہ بھی سن لیجئے آپ کہ پورے سال آپ کبھی کوئی چیز کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھتے تھے. جیسا کہ ہم لوگوں کے فریج کے اندر کم سے کم 1 ہفتے کا تو سامان رکھا ہوا ہی ہوتا ہے نا. گوشت بھی رکھا ہوا ہے، دودھ بھی رکھا ہوا ہے، کچھ سبزیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، فروٹس بھی رکھے ہوئے ہیں. کتنی چیزیں ہمارے فریجوں کے اندر رکھی رہتی ہیں ہفتے بھر کی. لیکن اللہ کے نبی کا معمول کبھی زندگی کے اندر کوئی چیز اٹھا کر رکھنے کا نہیں رہا. آپ استعمال فرماتے ہو اور بقیہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، فوراً ختم فرما دیا کرتے تھے. لیکن صحابہ فرما رہے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اس خرچ کرنے کے اندر اور زیادتی فرما دیا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا عالم ہوتا ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خرچ کرنے کا معاملہ. تیسری چیز صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے کے شروع ہونے کے بعد مناجات کے اندر، دعا کے اندر خوب اہتمام فرماتے ہیں، خوب کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، مانگنے کا ہے اللہ رب العزت سے. ہر لمحے آپ کچھ پڑھتی رہیں اور مانگتی رہیں، پڑھتی رہیں مانگتی رہیں. لٹایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، نعمتیں برسائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے خوب مانگیں. جب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگنے میں اہتمام کیا ہے
اور چاہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، مناجات کریں، تو ہم کو کتنا زیادہ مناجات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، آپ سوچئے، پیچھے وہ کتاب دی تھی، بتایا گیا تھا اس کتاب کے بارے میں، جن بہنوں نے لیے کتنا اہتمام وہ کر رہی ہیں پڑھنے کا، اہتمام کے ساتھ میں اس کتاب کو پڑھیں۔ اس کے اندر جو دعائیں لکھی گئی ہیں، میری بہنوں، اگر آپ نے ان دعاؤں کو پڑھ لیا، خاص طور سے وہ جو مضمون ہے اس کے اندر خاص دعاؤں کا، وہ خاص دعائیں کیا ہے، بڑی عجیب و غریب چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں کو حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جو اللہ کی شایان شان ہم اس کی بڑائی کے اندر پیش کریں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری حدیث کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف بیان فرمائی ہے، بڑائی بیان فرمائی ہے۔ جب آپ خاص دعائیں پڑھیں گی تو اس کے اندر نبی نے جو دعائیں کی ہیں اللہ کی شان میں، بڑائی بیان کی ہے اللہ کی شان میں، وہ بڑائی بیان ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا اور آخرت کے فتنوں سے، مصیبتوں سے، آفات سے جو حفاظت مانگی ہے، اور ایسے ہی اللہ نے کے نبی نے دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں اللہ رب العزت سے مانگی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان نعمتوں کے بارے میں اور آفات سے حفاظت کے بارے میں جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں مانگی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے ہم وہ دعائیں پڑھیں، اور ہر انسان کو اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اعزاء اقربا، دوست احباب پیارے ہوتے ہیں، ان سے محبت اور تعلق ہوتا ہے، اور انسان ان کے لیے خوب دعائیں کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی نے کسی رشتے کو نہیں چھوڑا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا جو اللہ رب العزت سے نہ مانگی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر آفت سے حفاظت اور اللہ کی شان میں بڑائی، ساری چیزیں مانگی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی جو بات اپنی زبان سے نکالیں گے وہ اللہ کے دربار کے اندر ضرور قبول ہوگی۔ لہذا ہم اگر اللہ رب العزت سے وہ دعائیں پڑھ کر کے مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ عربی میں اگر پڑھنا مشکل معلوم ہو تو چاہیے کہ پھر اردو میں اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہ ترجمہ پڑھ لیں، اس ترجمے سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا کیا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مبارک مہینے میں دعاؤں کا، مناجات کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، جس قدر بھی ہو سکے خوب اہتمام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں دعائیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایک بات یاد رکھو، دیکھو ہر چیز کا ایک سیزن آتا ہے، اور کاروباری لوگ اپنے اس سیزن کی بڑی قدر کرتے ہیں، دن اور رات محنت کرتے ہیں، جاگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سیزن کا وقت چل رہا ہے، تھوڑی سی ہم محنت کر لیں، تھوڑی سی نیند کی قربانی دے لیں اور اپنے کاروبار کی طرف ذرا توجہ زیادہ دے دیں تو ہم اس سیزن کے اندر نفع زیادہ کما سکتے ہیں، پیسہ زیادہ کما سکتے ہیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جو بزنس مین
سیزن کی قدر کرتا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتا ہے، جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ خوب مال دولت کما لیتا ہے، نفع کما لیتا ہے۔ اور جو بزنس مین سیزن کے دنوں میں پڑا ہوا سوتا رہتا ہے، محنت نہیں کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یوں ہی تھوڑے دن کے بعد میں وہ سیزن جو آیا تھا ختم ہو جاتا ہے، تو اس بزنس مین کو نفع نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میری بہنوں، اس وقت میں یہ نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے، محنت کر لو، جسم کو تھکا لو، تھوڑا سا اپنی نیندوں کو کم کر لو، زیادہ مت سو۔ ٹھیک ہے آپ صبح سحری میں اٹھی تھی، آپ نے قربانی دی ہے اور جاگی ہیں آپ، لہذا فجر کے بعد اگر آرام کا تھوڑا سا تقاضا ہے تو تھوڑا سا آپ آرام کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ 10 بجے تک اور 11 بجے تک اب آپ پڑی ہوئی سو رہی ہیں، بہت آپ نے احسان کر لیا۔ اتنا تو سحری میں جاگتے بھی نہیں جتنا کہ اس کی تلافی کے اندر لوگ سوتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ اگر سحری کے اندر 1-1.5 گھنٹہ کی قربانی دی نیند کی، اس سے زیادہ تو آپ نے 4-5 گھنٹے سو کر کے اور زیادہ عیش کر لیے، کیا قربانی دی ہے؟ اس لیے ایسا نہ کریں، اپنے ان اوقات کی قدر کریں، حفاظت کریں، تلاوت میں، ذکر میں اپنے اوقات کو جہاں تک ہو سکے گزاریں۔ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں، انہوں نے کس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارا ہے اور اس کے اوقات کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا میں استعمال کیا ہے۔ حضرت رائے پوری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت رائے پوری جب 29 شعبان ہوتا تو اپنے یاروں سے، دوستوں سے، ملنے والوں سے رخصت لے لیا کرتے تھے، کہہ دیا کرتے تھے اچھا بھائی خدا حافظ۔ اب آج شام سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو رمضان شریف کے بعد میں ملاقات ہوگی، اور رمضان میں کسی سے کوئی ملاقات نہیں، بس رات دن عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ اس زمانے میں ڈاک چلتی تھی، خطوط آتے تھے حضرت کے پاس میں لوگوں کے، تو خادم کو بلا کر کہہ دیا کرتے تھے کہ جتنے بھی خطوط آئیں وہ سارے کے سارے جمع کرتے رہو، عید کے بعد میں زندگی بچے گی تو خطوط کے جواب دے دیے جائیں گے۔ دیکھو بہنوں، یہ تھے لوگ، رمضان کا مزہ تو ان لوگوں نے لیا ہے کہ کس طریقے سے اپنے رمضان کو عبادت کے اندر انہوں نے گزارا ہے۔ ایسے ہی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت رات دن بس عبادت میں لگے رہتے تھے، قیلولہ اور نیند تو برائے نام ہوتی تھی، چند لمحے کے لیے حضرت آرام فرماتے، بقیہ سارا وقت عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ ایک حضرت کے بہت قریبی دوست تھے، بے تکلف بچپن کے ساتھی، وہ ایک مرتبہ حضرت سے رمضان شریف میں ملنے کے لیے آ گئے۔ حضرت بیٹھے ہوئے تلاوت فرما رہے تھے، وہ آ کر کے بیٹھ گئے برابر میں کہ تلاوت سے فارغ ہوں تو میں ان سے بات کروں۔ حضرت اپنا تلاوت ہی کیے جا رہے ہیں، فارغ ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور نماز کا وقت ہوا تو فوراً کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، اور نماز سے فارغ ہو کر کے پھر تلاوت شروع کر دی۔ اب یہ دوست بڑے پریشان
کہہ رہے کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس بندے کو تو اتنا بھی موقع نہیں مل رہا کہ میری طرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، مستقل تلاوت میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہے تلاوت میں لگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے کئی نمازوں کا ٹائم گزر گیا اور وہ دوست برابر میں بیٹھا رہا کہ اب یہ تلاوت سے فارغ ہوں تو میں ان سے ملاقات کروں، لیکن جب تھک کر اس نے دیکھا کہ یہ تو میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، تو اس نے کہا ارے میاں رمضان تو ہماری زندگی میں بھی آتا ہے، ان کی زندگی میں تو رمضان ایسا آیا ہے جیسے بخار آتا ہے کہ وہ جب کسی کو چپٹ جاتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں، لگتا ہے بخار کی طرح سے ان کو بھی رمضان آ گیا، چمٹ گیا ہے، ان کو چھوڑ ہی نہیں رہا۔ تو میری بہنوں حقیقت یہی ہے، ہمارے بڑوں کو رمضان چمٹ جاتا تھا، ان کو چھوڑتا ہی نہیں تھا، وہ لگے رہتے تھے اپنی عبادت کے اندر، انہیں لطف آتا تھا، ان کی غذا تھی۔ ہمیں جو شام کو پکوڑی اور پھلکیوں میں مزہ آتا ہے نا، اس سے زیادہ ان کو مزہ تلاوت قرآن کریم میں آتا تھا، قرآن پڑھنے میں، قرآن سننے میں لطف آتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے فقہا نے کہ ہمارے امام صاحب حضرت امام ابو حنیفہ، جن کے ہم سب لوگ ماننے والے ہیں، جتنی آپ سب بیٹھی ہیں سب انہی کے اقتداء کرتی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 63 قرآن پاک پڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ کتنے؟ 63۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت اور شوق عبادت دیا تھا۔ اب 63 قرآن پاک کیسے پڑھتے تھے؟ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے دن میں اور ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے رات میں، تو کتنے ہو گئے؟ 30 دن کے اندر 60 قرآن پاک ہو گئے، اور 3 قرآن پاک سنتے تھے تراویح کے اندر، 10 پارے حضرت کے یہاں تراویح ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے حضرت امام صاحب 63 قرآن پاک رمضان کے مہینے کے اندر مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو میری بہنوں سوچو آپ نے کتنے قرآن پاک پڑھ لیے؟ اس وقت تو بڑا اچھا موقع ہے آپ کو اپنے رمضان شریف کے حساب لگانے کی کہ بھائی پورا آج 15 دن ہو گئے ہیں، آدھا رمضان گزر چکا ہے، اس رمضان شریف میں ہم نے کتنے قرآن پاک پڑھ لیے ہیں، کتنی استغفار کی تسبیح پڑھ لی ہیں، کتنی درود شریف کی تسبیح پڑھ لی ہیں؟ سوچیں میری بہنوں، حساب لگائیں۔ اس بزنس مین کی طرح سے جس کو اللہ تعالیٰ سیزن دیتے ہیں، تو سیزن کا وہ حساب لگاتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے کتنا اب تک نفع کما لیا ہے اور سیزن کا کتنا وقت گزر چکا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن جو چل رہا ہے اس کی ہم نے کتنی قدر کر لی ہے اور کتنی عبادات کر لی ہیں، سب اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اگر ایک قرآن پاک یا 2 قرآن پاک ہی چلی ہمیں ختم کرنے کی توفیق ہو گئی تو شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ آگے اور زیادہ عبادت کریں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان میں کوتاہی ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، تو میری بہنوں ابھی بھی وقت ہے، ابھی بگڑا نہیں ہے وقت۔ آپ توبہ کریں اور اب کمر باندھ لیں، کمر مضبوط کر لیں عبادت کے لیے کہ انشاءاللہ بس اب جا کر کے عبادت میں لگنا ہے، اور یہ آخر کے جو 15 دن باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان میں خوب محنت سے، شوق سے عبادت کریں گے اور اپنے لمحوں کی قدر کریں گے، راتوں کو بھی جاگیں گے، دن کو بھی جاگیں گے۔ ایسا نہیں کہ رات کو جاگ کر ہم کوئی احسان کر لیں اور اس کے بدلے میں پورے دن پڑے ہوئے سوتے رہیں۔ میری بہنوں یہ سونے کے دن نہیں ہیں،
سونا کھونا، جتنا وقت سونے میں گزرے گا وہ سمجھیے کہ کھو جائے گا ہمارا وقت، اس وقت کو مت کھوئیے، قدر کیجیے اس وقت کی، اور راتوں میں جتنا ہو سکے تلاوت میں اپنے وقت کو گزاریے۔ ایک ہمارے بڑے گزرے ہیں حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، دارالعلوم میں تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ۔ حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کے یہاں جو تراویح ہوتی تھی عشاء کی نماز کے بعد، وہ تراویح کا سلسلہ چلتا رہتا تھا یہاں تک کہ آدھی رات گزر جاتی اور آدھی رات کے بعد میں بھی سحری کا وقت شروع ہو جاتا۔ جب سحری کا وقت شروع ہو جاتا تھا تو حضرت اس وقت میں تراویح موقوف کرتے، پوری کرتے، اور سحری کے لیے اپنا گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پوری رات تراویح کے اندر حضرت کھڑے ہو کر کے گزار دیا کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے بڑے جنہوں نے رمضان کے اوقات کی میری بہنوں قدر کی ہے، اپنے اوقات کو کام میں لائے ہیں، پوری رات دیکھو قرآن پاک پڑھنے میں گزار رہے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرنے کے صدقے طفیل میں ہمیں بھی کچھ عبادت کا ذائقہ، اس کی لذت عطا کر دے۔ اور میری بہنوں، یہ وہ چاشنی ہے، یہ وہ مٹھاس ہے کہ جو بہت مشکل سے کسی کو لگتا ہے، جو لگ جاتا ہے کسی کو بس پھر وہ کچھ نہ کچھ حاصل ہی کر کے رہتی ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں، تم سے بہت درخواست ہے، دعا کرتی رہا کرو اللہ سے کہ اللہ اپنی عبادت کی لذت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یہ عبادت کی لذت اگر آپ کو مل گئی نا میری بہنوں، تو یقین جانے کہ آپ کو بستروں کے اندر جو آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے، وہ لذت پھیکی پڑ جائے گی اس کے سامنے جو آپ کو عبادت کے اندر حاصل ہوگی۔ اے سی چلا کر، رضائی اوڑھ کر انسان نرم بستر کے اندر لیٹے، اسے جو مزہ آئے گا اس سے زیادہ کہیں مزہ تو ان اللہ کے ولیوں کو آتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس کے سے مناجات کرتے ہیں، اس سے بھیک مانگتے ہیں۔ ان سے پوچھو میری بہنوں کہ انہیں اپنی عبادت کے اندر کتنی لذت محسوس ہو رہی ہے۔ ان سے اگر کہا جائے کہ تم اس ایسی کمرے میں نرم بستر کے اندر آرام کر لو، تو وہ بستر ان کے جسم کے اندر چبھے گا، انہیں اس کے اندر مزہ نہیں آئے گا، انہیں تو ذکر میں، عبادت کے اندر مزہ آئے گا۔ ابھی تک میں نے جتنے یہ واقعات آپ کو سنائے ہیں، یہ سارے کے سارے مردوں کے تھے۔ عورتیں کہہ سکتی ہیں کرے مردوں کی تو بات الگ ہے، مرد تو عبادت زیادہ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو حضرت شیخ الہند کے گھر کی خواتین کا بھی واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، جن کا بھی میں نے یہ واقعہ سنایا، ان کی گھر کی خواتین کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت کسی قاری صاحب کو بھیج دیا کرتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے گھر میں، جس کی شکل یہ ہوتی تھی، بڑا گھر ہے، حافظ صاحب کھڑے ہو گئے تراویح کے لیے، اور ان کے ساتھ گھر کے بعض مرد بھی تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو گھر کی خواتین ہوا کرتی تھیں وہ پردے کے پیچھے سب بنا لیا کرتی تھیں، بیچ میں پردہ ڈال دیا گیا۔ اب وہ حافظ صاحب تراویح سناتے تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ جو حافظ صاحب خواتین کو تراویح پڑھایا کرتے تھے حضرت شیخ الہند کے گھر کی، وہ حافظ صاحب بیمار ہو گئے اور اس دن وہ تراویح نہیں پڑھا سکے۔ تو حضرت نے کسی دوسرے قاری صاحب کو بھیج دیا کہ بھائی آپ چلے جائیے اور وہاں گھر میں مستورات کے اندر تراویح سنا دیجیے۔ اب وہ صاحب گئے، اور جانے کے بعد میں انہوں نے، بہترین قاری تھے، سب کچھ تھے، 4 پارے تراویح کے سنائے۔ اس کے بعد میں وہ واپس آ گئے۔ صبح کو سحری کے اندر جب شیخ الہند
سحری کھانے کے لیے گھر پر تشریف لے گئے تو گھر کی خواتین شکایت کرنے لگیں کہ حضرت آپ نے کیسے قاری کو بھیج دیا تھا؟ پتہ نہیں ان کو تو کہاں جانے کی جلدی لگ رہی تھی، انہوں نے تو صرف 4 پارے تراویح کے اندر سنائے اور بھاگ لیے۔ ان تراویحوں میں کیا مزہ؟ سبحان اللہ، یہ تھی خواتین ہمارے بزرگوں کی کہ جو تراویح کے اندر 4 پارے سن کر کے وہ کہہ رہی ہیں کہ قاری صاحب کو کہیں جلدی تھی لگتا ہے جو جلدی تراویح پڑھا کر کے چلے گئے، ہمیں ایسا قاری نہیں چاہیے۔ منع کر دیا خواتین نے کہ ایسے خواتین کو، ایسے قاریوں کو ہمارے پاس نہ بھیجا کریں۔ تو میری بہنوں سوچو دیکھو کتنی بڑے مرتبے کی یہ خواتین ہوں گی جو قرآن کریم کے اندر تراویح کے اندر 4 پارے سن رہی ہیں۔ خواتین کی تراویح کے اوپر یاد آیا، بعض خواتین نے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا تھا، فون پر پوچھا تھا کہ عورتیں اگر تراویح کریں جماعت کے ساتھ اور ان کی امام بیچ میں کھڑی ہو جائے اور خواتین نیت باندھ لیں اور وہ قرآن پاک پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے صرف لیڈیز کی جماعت یہ مکروہ ہے۔ یہ تو آیا ہے کہ اگر جماعت کریں گی خواتین تو ان کا امام بیچ میں کھڑا ہوگا، آگے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ امامہ، ان کی امامہ جو ہے وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہوگی۔ لیکن یہ کھڑا ہونا بھی بیچ میں مکروہ ہے، منع ہے کہ کرنا نہیں چاہیے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی تنہا تراویح کی نماز پڑھیں، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ اب بعضی پوچھتی ہیں کہ اگر 4 کی نیت باندھ لیں یا 6 کی نیت باندھ لیں تو دیکھیے 4 تو کیا 8 رکعت تک کی بھی نیت درست ہے، تراویح ہو جائیں گی، لیکن فقہا نے اس کو منع لکھا ہے، مکروہ ہے۔ بہتر اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف 2 رکعت نماز تراویح کی نیت باندھیں، زیادہ کی نیت نہ کریں۔ دیکھو بہنوں، تم ہر چیز کے اندر اعلیٰ درجہ چاہتی ہو، تمہارے کپڑے ہوں تو وہ بڑھیا ہوں، برانڈیڈ ہوں، تمہارے جوتے ہوں تو وہ برانڈیڈ ہوں، اور تمہاری استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری برانڈیڈ ہونی چاہیے، کریم پاؤڈر یہ سب برانڈیڈ چاہیے، لوکل نہیں پسند کرتی ہیں آج کل، ساری یہ چیزیں برانڈیڈ، حتیٰ کہ فیس واش بھی اگر چاہیے تو وہ بھی برانڈیڈ ہونا چاہیے، لوکل نہیں۔ تو تم عبادت کیوں لوکل پسند کر رہی ہو، برانڈیڈ کیوں نہیں چاہتی؟ جو برانڈیڈ چیز ہے، تنہا تراویح پڑھنا، 2 رکعت کر کے پڑھنا، 20 رکعت پڑھنا، وہ کرنا چاہیے۔ تو تنہا نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے پڑھیں اور 20 رکعت پڑھیں، یہ برانڈیڈ چیز ہے، اصلی مال ہے۔ انشاءاللہ جتنا اس کا اہتمام کریں گے اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھو بھائی، ہم لوگوں کی تو حیثیت ہی کیا ہے، کیا ہم عبادت کر پائیں گے؟ جیسے واقعات اور حالات ابھی آپ کے سامنے بزرگوں کو اپنے بیان کیے ہیں، ہم لوگ تو اتنا کچھ کر ہی نہیں سکتے، لیکن کچھ اپنے وقت کو فارغ کرو بہنوں۔ کھانے کے اوقات اللہ تعالیٰ نے کم کر دیے ہیں، دوپہر میں چھٹی کر دی، صبح ناشتہ ختم کر دیا، تو یہ جو وقت ہمارا ناشتے کا اور دوپہر کے کھانے بنانے کا، وہ سارا کا سارا وقت عبادت کے اندر لگا دو۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جو وقت ہمارا ناشتے اور کھانے میں خرچ ہوتا تھا اس سے زیادہ تو ہمارا افطار کی تیاری میں وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ اتنے آئٹمس بنانے، اتنی چیزیں بنانی، اس میں اتنا زیادہ وقت لگتا ہے کہ موقع ہی نہیں مل پاتا۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے آپ کو افطار بنانی ہے، بنائیں، دل چاہتا ہے انسان کا کہ اچھی چیز سے افطار کریں، آپ کریں، لیکن اس کے اندر اتنا زیادہ وقت صرف نہ کریں کہ آپ کے کھانے پینے کے اندر ہی، اس کی تیاری میں ہی سارا وقت گزر جائے اور آپ کو عبادت کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔
صبح اس ٹینشن میں وقت گزر جائے کہ شام کو یہ چیز پکانی ہے، یہ چیز پکانی ہے، یہ منگائیں، اور پھر جب وہ سب چیزیں آ گئیں تو اب پکانے میں اتنا سارا وقت گزر گیا کہ عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور جب وہ زیادہ چیزیں بن گئیں تو اب وہ کھائی بھی زیادہ گئیں، اب زیادہ کھائی گئیں تو اب رات کو عبادت کرنے میں سستی ہو رہی ہے، کائلی ہو رہی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، جلن ہو رہی ہے سینے میں، گیس بن رہی ہے، پریشان ہو رہی ہیں، کیا فائدہ؟ رمضان شریف آیا تھا تاکہ کھانے پینے کے اندر کمی کی جائے اور عبادت کے اندر اپنے وقت کو لگایا جائے، لیکن جب ہم نے سارا وقت اپنا اس کھانے پینے میں لگا دیا، بنانے میں لگا دیا، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے بہنوں بہت تم سے درخواست ہے کہ اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرو، اور اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر کے رکھو کہ کہہ دو کہ اللہ دیکھیے ہم نے یہ رمضان شریف میں خاص وقت آپ کی عبادت کے لیے نکالا تھا، اس میں نہ ہم نے کھایا نہ پیا نہ ہم کسی کام میں لگے، بس آپ کی عبادت میں لگے۔ اگر تھوڑا سا بھی ہم نے وقت اپنا خاص کر لیا عبادت کے لیے تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے دربار میں کوئی چیز پیش کرنے کے قابل ہوں گے، تھوڑی سی صحیح، لیکن کچھ تو ہمارے پاس میں پیش ہوگا، ہمارا شمار اس لسٹ میں آ جائے گا جنہوں نے رمضان کے مہینے میں کچھ اہتمام کیا ہوگا، نا قدروں میں، اور رمضان کی اہتمام نہ کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام نہیں ہوگا۔ جیسے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں جب کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے کنویں میں سے نکال کر، تو بازار میں لے جا کر ان کی بولی لگائی جا رہی تھی، کیونکہ حسین جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے اور ہونہار تھے، چونکہ پیغمبر اور نبی ہونے والے تھے تو ظاہر سی بات ہے سمجھداری ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ تو جب وہاں ان کی بولی لگنے کا نمبر آ رہا تھا تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اس وقت کے نواب اور زمیندار وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگانے کے لیے میدان میں اتر رہے تھے۔ تو ایک بوڑھی عورت ڈنڈے کا سہارا لیتے ہوئے جا رہی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ سنا ہے بازار کے اندر یوسف کی بولی لگ رہی ہے، تو میں بھی یوسف کی بولی لگانے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اماں تمہارے پاس کیا ہے یوسف کو خریدنے کے لیے؟ تو اس نے، بوڑھی نے ایک ریل دکھائی۔ میں نے ریل آپ کے حساب سے کر دیا چونکہ آج کل ریل چلتی ہے، پہلے کہاں ریلیں ویلیں ہوتی تھیں، لچھیوں کو اوپر دھاگے کو لپیٹ کر کے عورتیں بیچاری رکھا کرتی تھیں، کسی لکڑی کو اوپر دھاگے کو لپیٹ کر رکھ لیا کرتی تھیں، یہ طریقے ہوتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ اللہ نے سہولتوں کا دور کر رکھا ہے۔ تو اس نے ایک ریل نکالی اپنی جیب سے اور کہا کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، یہ دھاگا ہے، میں یوسف کو اس دھاگے کے بدلے میں خریدوں گی۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہا رے ماں تمہارا دماغ تو صحیح ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ وقت میدان میں اترا ہوا ہے، بڑے بڑے دولت مند اور کروڑوں پتی اور زمیندار میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور تم اس ریل کے دھاگے کے بدلے میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہو؟ تو بوڑھی نے بڑا شاندار جواب دیا، وہ جواب سنانا ہے میری بہنوں، اور بس یہی تم اگر عمل کر لو گی اور اس کو بنیاد بنا لو گی تو انشاءاللہ یقین جانو رمضان کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے گا اور اللہ کے دربار کے اندر کچھ نہ کچھ پیش کرنے کے قابل ہوں گی۔ اس بوڑھی نے کہا کہ بیٹا میں بھی جانتی ہوں کہ یوسف بہت قیمتی ہیں اور ان کو خریدنے والے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، لیکن میں وہاں جا کر یوسف کی بولی لگا کر کے یوسف کی بولی لگانے والوں کی فہرست کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں، تاکہ کل اللہ کے دربار کے اندر جب یوسف کے خریداروں کی فہرست پیش ہو کہ یوسف کے خریدار کون کون تھے، اس کے چاہنے والے کون کون تھے، اور اللہ انعامات سے اور ان کو اپنے رحمتوں سے نواز رہے ہوں گے،
تو میرا نام بھی یوسف کی خریداروں کی فہرست کے اندر لکھا ہوگا تو اللہ رب العزت مجھے بھی انعامات سے نواز دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی بوڑھی نے۔ تو میری بہنوں، میں نے جو آپ کو واقعات سنائے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے ان رمضان کے مہینوں کے اندر کیسی عبادتیں کی تھیں، کتنی نیکیاں کی تھی، اللہ کو کیسا راضی کیا تھا، اور ان کے اوپر جو انعامات اللہ تعالیٰ کے برس رہے ہوں گے۔ تو ہم لوگ تو بڑے کم ہمت ہیں، ہمارے پاس تو پیش کرنے کے لیے کچھ اعمال ہی نہیں ہیں۔ ہم نے بھی اگر اس وقت میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پٹلیا نکال کر اللہ کے دربار میں دی اور کہا کہ اے میرے رب، آپ کے ولیوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے تو بہت آپ کی عبادت کی، آپ کو راضی کیا، آپ کو خوش کیا، اور بڑے بڑے انعام آج ان کو مل رہے ہیں۔ میرے مولا، ہم لوگ کم ہمت تھے، کمزور تھے، لیکن آپ کے رمضان کے چاہنے والے تھے، آپ کی عبادت سے محبت کرنے والے تھے، اور تو ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ یہ تھوڑا سا اعمال نامہ ہے ہمارا، یہ ہم لے کر کے آئے ہیں، آپ ہمیں عطا کر دیجئے۔ تو میری بہنوں، مجھے اپنے رب سے امید ہے اللہ رب العزت اس وقت میں ہمیں محروم نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت ہمیں عطا ضرور کر دیں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عبرت کا واقعہ ہے میری بہنوں، سمجھنے کی ہے۔ اگر سمجھ میں آپ کے آ گئے تو سب کچھ ہے، نہیں تو وہی دیکھو، اٹھو گی یہاں سے جھاڑ دو گی کپڑوں کو تو جو سنا ہے وہ بھی سب جھڑ جائے گا۔ آپ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیں خدا را۔ آپ روزے کے اندر، اس دھوپ کے اندر، چمچماتی دھوپ کے اندر، یہاں اتنی دور جنگل کے اندر آئی ہیں، میں واقعی سمجھتا ہوں کہ آپ کے خلوص کے اندر کوئی کمی نہیں، آپ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنے والی ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والی ہیں۔ آپ نے اس روزے کی حالت کے اندر اتنی دور آنے کی زحمت گوارہ کی ہے۔ مجھے یہاں کے راستہ ہے، یہ ہمارے چوراہے سے لے کر اور اگلے چوراہے تک، اس راستے کی جو مشقت ہے، اس راستے کی جو تکلیف ہے، وہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں ہردوئی سے آیا کرتا تھا، کوئی میرے پاس میں سواری نہیں تھی جب مجھے شہر میں جانا ہو، اور یہ میٹرو رکشے چلتی نہیں تھی، اور عام رکشہ کے اندر بیٹھنا، کہاں تک آدمی بیٹھے گا، کتنا اس میں کرایہ دے گا، اور اتنی بائکیں بھی لوگوں کے پاس میں نہیں ہوا کرتی تھی، گنی چنی لوگوں کے پاس میں بائک ہوتی تھی۔ اور یہ اس چوراہے کی سڑک تو آج آپ دیکھ رہی ہیں بنی ہوئی، جو بہترین شاندار بنی ہوئی ہے، کبھی یہ سڑک بڑی ٹوٹی پھوٹی ہوا کرتی تھی، ابھی چند سال پہلے ہی بنی ہے، اس سے پہلے کتنی ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی یہ۔ تو میں یہاں سے لے کر اس چوراہے تک جب پیدل جاتا تھا، اور دھوپ و گرمی لگتی تھی، اور کیا تکلیف اس کی ہوتی تھی، میں آج تک اس کو نہیں بھولا ہوں، آج تک مجھے وہ یاد ہے۔ اس راستے کے اوپر پیدل دھوپ کے اندر جانا اور پیدل دھوپ کے اندر آنا، وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ اور آج جب میری یہ بچیاں، یہ بیٹیاں برقع میں صرف قرآن کریم سیکھنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، اور بلکہ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں اکثر بچیاں، اپنے قرآن پاک کو صحیح کرنے کے لیے، ایسا قرآن پاک کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، اس دھوپ کے اندر وہ بچیاں بیچاری وہاں سے یہاں چل کر کے پیدل آتی ہیں اور جاتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر میرا دل تڑپتا ہے، اور حقیقت میں تو دل یہ چاہتا ہے کہ ان بچیوں کو دیکھوں اور رشک کروں کہ یہ کیسی اللہ کے اور اس کے رسول کے کلام کی محبت کرنے والی ہیں، کہ قرآن پاک کی خاطر، دین کی خاطر، فقہی مسائل پڑھنے کی خاطر یہ بچیاں اپنے گھروں سے، اپنے ٹھاٹ باٹ سے، پنکھوں سے سب کچھ چھوڑ کر اس دھوپ کے اندر چل کر کے آ رہی ہیں، لیکن صرف احتیاط رکھتے ہیں کہ
ہم تو ان کو شرف کی نگاہوں سے، اکرام اور عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، لیکن پتہ نہیں کوئی دیکھنے والا کیا سمجھے کہ کیوں دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب ادھر لڑکیوں کی طرف، یا لڑکیاں دیکھیں تو کہ مفتی صاحب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے دل نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ کو ہٹانا پڑ جاتا ہے، چہرے کو پھیر لینا پڑ جاتا ہے، ورنہ واقعی بہت قدر ہوتی ہے اپنی بچیوں کی کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لوگ قربانیاں دے رہی ہیں۔ روزانہ اس دھوپ کے اندر آنا اور جانا میری بہنوں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ اللہ ایک ایک بچی کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور جتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں، دین سیکھ رہی ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی پیدا فرمائے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچیوں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ گلشن بنا دے، اور جس گھر کے اندر بھی یہ جا کر کھلیں اس گھر کو جنت کا ایک باغیچہ بنا دیں، سکون کا، راحت کا گھر بنا دیں، بس یہی دعا ہے اپنی بچیوں کے لیے۔ تو میری بہنوں، بہرحال آپ بھی چونکہ دھوپ طے کر کے آئی ہیں، اور اب اس چمچماتی ہوئی دھوپ کے اندر آپ کو روزے کی حالت میں یہاں سے جانا ہوگا، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت قابل قدر ہیں، جتنا بھی اکرام اور احترام آپ کا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس لیے میری بہنوں، جب تم یہاں آئی ہو، اللہ کے لیے آئی ہو، تمہیں یہاں کچھ ملنے والا تو ہے نہیں، کوئی تمہیں یہاں کچھ ہدیہ تحفہ نہیں مل رہا، کچھ تمہیں دنیا نہیں مل رہی، تمہیں کپڑا اور تحفہ نہیں مل رہا، کوئی چیز نہیں مل رہی، تم خالص اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے آئی ہو، تو جو باتیں میری بہنوں بتائی جا رہی ہیں ان باتوں کو محفوظ کر لو، اور جا کر کے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ جو 15 دن رمضان شریف کے رہ گئے ہیں، ایک ایک لمحے کی قدر کرو۔ یہ موبائل خاص طور سے چھوڑ دو میری بہنوں، واٹس ایپ دیکھنا بند کر دو، اور چیٹنگ سب بند کر دو، اور جو چیزیں دیکھتی ہو کرتی ہو ساری چیزیں بند کر دو خدا را 15 دن کے لیے کم سے کم، اور اپنے اوقات کو، اپنے لمحوں کو گزارو اللہ کے لیے، اور جاگو اپنے گھروں کے اندر عبادت کے اندر، اور خوب قدر کرو اپنے لمحوں کی۔ تو پھر دیکھو، اگر ہم نے تھوڑا سا بھی میری بہنوں اہتمام کر لیا، اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب ہمیں عطا فرما دیں گے۔ ہمارے کھوٹے اعمال، یہ بیکار اعمال جب اللہ کے یہاں پر پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت سے امید ہے اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ جیسے آج کل بہنوں، آپ لوگوں کے گھر میں 4 مہمان آ جائیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، فوراً گھر میں جو بھی مرد ہے موجود یا باہر ہے تو اس کو فون کر دیا کہ بھائی اتنے مہمان آ رہے ہیں، ذرا آپ ہوٹل سے اتنی روٹیاں لیتی آنا۔ کرتے نہیں کرتے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی الحمدللہ آج کل مہمان کے آنے سے۔ تو ہوٹل سے روٹیاں آ جاتی ہیں، مہمان کی ضیافت کر دی جاتی ہے۔ تو آج کل تو یہ ہوٹل ہیں، ایک زمانہ تھا اس وقت میں ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے یہ، اور روٹیاں بکنے کے لیے معمولی سے درجے کا نان بائی ہوتا تھا، وہ روٹیاں بیچتا تھا۔ تو ایک بہت ہی جاہل قسم کا بیچارہ غریب نان بائی تھا، بوڑھا، وہ روٹیاں بیچا کرتا تھا، اور شام کے ٹائم چونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ روٹیاں بیچنے میں کیا کرتا تھا کہ پہلے کھوٹے سکے بھی چلا کرتے تھے، پھٹے ہوئے نوٹ چلتے تھے، تو جو سکہ کسی کے پاس میں کہیں نہ چل رہا ہو تو وہ کیا کرتا تھا، رات کو نان بائی کے پاس لے جاتا تھا، اور وہ سکہ دے کر کے ہی کہہ دیا کرتا تھا کہ صاحب ہمیں اتنی روٹیاں دے دو۔ نان بائی وہ کھوٹا سکہ اس کے سامنے لے کر کے رکھ لیتا اور روٹیاں دے دیا کرتا تھا۔ تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جو کھوٹا سکہ ہو اور کہیں چل نہ رہا ہو، اس سکے کو نان بائی کے پاس میں لے جاؤ رات کو، اس کو نظر آتا نہیں ہے، اور یہ بیوقوف آدمی کھوٹے سکے کے بدلے میں روٹیاں دے دیتا ہے۔ اب سارے لوگ
اپنے کھوٹے سکے کو رات کو لے جانے لگے اس کے پاس میں، اور وہ نان بھائی غریب کبھی کسی کو واپس نہیں کرتا، ہر ایک کا کھوٹا سکہ لے کر رکھ لیا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں روٹیاں دے دیتا۔ سلسلہ چلتا رہا، سال ہر یہ سلسلہ چلا۔ ہر ایک کو میری بہنوں اس دنیا سے جانا ہے، وقت ہر ایک کا مقدر ہے، وہ آنا ہے۔ چنانچہ ایک وقت آیا اس نان بھائی کا بھی اس دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ تو جب جانے کا وقت آیا تو اس نان بھائی نے اپنے بستر کے اوپر لیٹے لیٹے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور ہاتھ پھیلانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرا راز جو کہ میں یا تو جانتا ہے، ہم دونوں کے سوا میرا راز کوئی نہیں جانتا، کہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ لوگ مجھے نگاہوں کا کمزور سمجھ کر کھوٹے سکے دے جایا کرتے تھے، اور ان کھوٹے سکوں کے بدلے میں ان کو تازی اور گرم گرم روٹیاں دے دیتا تھا، اور ان کے جانے کے بعد میں ان کھوٹے سکوں کو آگ میں ڈال کر کے جلا دیتا تھا، کیونکہ وہ کھوٹے سکے کسی کام کے نہیں ہوتے تھے میرے مالک۔ تو آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر یہ عمل کیا، لوگوں کے کھوٹے سکے آگ میں ڈال دیے اور ان کے بدلے میں لوگوں کو گرم گرم تازی روٹیاں دے دی۔ میرے مولا آج میں آپ کے پاس اس دنیا سے رخصت ہو کر کے آ رہا ہوں، اور میرے پاس میں تو کوئی عبادات نہیں ہے، میرے پاس وہ زیادہ نمازیں نہیں ہیں، زیادہ تلاوت نہیں ہے، زیادہ ذکر نہیں ہے، لیکن میرے مولا جس طریقے سے میں نے اپنی زندگی بھر لوگوں کے کھوٹے سکوں کے بدلے میں انہیں گرم گرم روٹیاں دی ہیں، آج میں آپ کے دربار میں کھوٹے اعمال لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ میرے یہ کھوٹے اعمال آپ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر کے ان کے بدلے میں مجھے اعلیٰ درجے کی نیکیاں عطا فرما دینا، جیسے آپ اپنے مخلصین بندوں کو بڑی بڑی عبادات کے بدلے میں بہترین ثواب عطا فرمائیں گے، آپ میرے کھوٹے اعمال کے بدلے میں مجھے بہتر اجر عطا فرما دینا۔ اور یہ دعا کر کے میری بہنوں کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فرشتوں سے کہ یہ ایک بوڑھا انسان، ایک جاہل غریب جس کے پاس میں کچھ نہیں تھا، اس کا یہ عمل رہا کہ اس نے کھوٹے سکوں کے بدلے میں لوگوں کو گرم روٹیاں کھلائی، اور آج یہ میرے پاس جو میں شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ، دونوں جہانوں کا مالک، جنت و جہنم میرے قبضے میں، یہ بندہ میرے پاس اپنے کھوٹے اعمال پیش کر رہا ہے، لہٰذا میں بھی اس کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے کھوٹے اعمال کے بدلے میں اسے بہترین جنت عطا کر دی۔ تو میری بہنوں یاد رکھو، اگر تم نے اپنے اوقات کی صحیح معنی میں قدر کر لی اور کچھ بھی نہیں کرا، تھوڑے سے بھی اگر اہتمام کر لیا، تو میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے جب تم مانگو گی اور جب یہ ہاتھ اٹھا کر کے کہو گی اے میرے رب میں سراپا گناہگار اور خطا کار ہوں، اپنے گناہوں کا بالکل لیا اقرار کرتی ہوں، اور جتنے گناہ میرے مولا میں نے کر رکھے ہیں میرے علم میں ہے، اس سے زیادہ تو وہ گناہ ہیں جن کا مجھے علم تک بھی نہیں ہے اور آپ ان کو جانتے ہیں۔ اے میرے مولا، جتنا مجھ سے ہو سکا تھا، میں ایک آپ کی ادنا سی نہ کارا نہ اہل بندی تھی، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا، بس آپ اپنی بارگاہ کے اندر میرے ان اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ تو میری بہنوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہاری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضرور قبول کریں گے، اور قبول کرنے کے بعد وہ درجہ اور مقام تم کو عطا کریں گے
کہ اس کا وہم و گمان بھی تم نہیں کر سکتی۔ اس لیے جو اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ اور یہ زندگی کے اندر رمضان اپنی رحمت سے اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے، میری پیاری بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے لمحات کی قدر کر لو۔ پتہ نہیں اگلا رمضان کس کی زندگی میں آئے گا، کس کی زندگی میں نہیں آئے گا، کون محروم ہو جائے گا اس رمضان کی نعمت سے۔ یہ کس کا آخری رمضان ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے قدر کر کے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے مولا کو راضی کر لو۔ بڑا قیمتی وقت چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدق دل سے توبہ کر کے تقوی والی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میری بہنوں جو آپ کے سامنے اس وقت میں عرض کی ہیں۔ اس ناکارہ نااہل کی آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ آپ جہاں اتنی محنت مشقت تکلیف برداشت کر کے یہاں دین کی خاطر دین کی باتیں سننے کی خاطر آئی ہیں، خدا را ان باتوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، اور جو بتایا گیا ہے صرف اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو، زیادہ سے زیادہ وقتوں کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارو، اور یاد رکھو کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں اور پیروں کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے، غرض جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ ہے۔ کیا مطلب ان اعضاء کے روزہ ہونے کا؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آپ آنکھ سے کسی ناجائز حرام چیز کو مت دیکھو۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ کان سے کسی کی غیبت کسی کی برائی مت سنو۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے کسی کی غیبت چغل خوری برائی مت کرو، کسی کو بھڑکانے والی باتیں مت کہو، جھوٹ مت بولو، اور بھی جو گناہ زبان سے ہو جاتے ہیں وہ زبان سے گناہ مت کرو۔ ہاتھوں کا گناہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے کسی ناجائز چیز کو مت چھوؤ۔ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ پیروں سے چل کر کسی گناہ کی طرف ایک قدم بھی مت بڑھاؤ۔ دماغ کا روزہ یہ ہے کہ آپ دماغ کو اپنا فریش صاف ستھرا ایک دم کلین رکھو، اس کے اندر گندے خیالات گندے تصورات گندی چیزیں مت آنے دو، اور بالکل صاف ستھرا اپنے دل اور دماغ کو رکھو، اس کے اندر اچھے اچھے تصورات ہوں، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہو، کسی دنیا کی محبت، دنیا کے کسی انسان کی محبت، ناجائز محبت تمہارے دل کے اندر نہ ہو۔ کسی بچی کے دل کے اندر کسی کے اگر خدا نخواستہ محبت ہے تو اس کو دل سے نکال دے، یہ محبتیں کام آنے والی نہیں ہیں، یہ محبتیں ہلاک برباد کرنے والی ہیں۔ میری بہنوں، یہ تمہیں اللہ نے دل دیا ہے، یہ اپنی محبت کے لیے دیا ہے۔ تم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو تو اللہ تم اپنا محبوب کو تمہارے سپرد کر دے گا، اور اگر تم نے اپنے دل سے اللہ کو نکال کر کسی دوسرے کو دل کے اندر بسایا تو اللہ چاہے وہی دے یا چاہے دوسرا دے، لیکن وہ محبوب اللہ کا نہیں ہوگا۔ پھر تو جو تم اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر رکھو گی تو اپنا محبوب تمہارے دل کے اندر اللہ حقیقت میں ڈال دے گا۔ تو بس اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو اور صحیح طریقے سے زندگی گزارو۔ اور ایک بات اور یہ عرض کرنی ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی ایک نعمت یہ بھی ہم لوگوں کو مل گئی ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں 2 اجتماع ہوتے تھے۔ ایک تو شروع میں ہی جو تاریخ کے مطابق ہوتا تھا، اور دوسرا اکرام اور احترام رمضان کے اندر ہوتا تھا جو آج کیا گیا۔ اور اتفاق کی بات ہے اگلے مہینہ مئی کا وہ بھی پہلا اتوار رمضان میں ہی آ رہا ہے، 29 رمضان کو 1 مئی ہے، تو انشاءاللہ اگلا اجتماع 29 رمضان 1 مئی کو ہی ہوگا۔ رمضان شریف کے اندر ہی ماشاءاللہ ہمیں تیسرا اجتماع بھی مل رہا ہے، چونکہ 3 تاریخ کو امید ہے کہ عید الفطر ہوگی، تو ہمیں تیسرا اجتماع 29 تاریخ کو مل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ 1 مئی 29 رمضان کو ہے، اس میں بھی اجتماع ہوگا۔ اور دوسری ایک اپنی بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک بہنیں ہماری اجتماع میں آ رہی ہیں، بتائیے سوچئے یہ کیا وقت ہے آنے کا؟ 10 بجے کا ٹائم ہے، 10 بجے کوشش کیا کریں کہ یہاں پر پہنچ جائیں، یہ نہیں کہ بس آخر میں پہنچیں۔
اول وقت میں پہنچ جائیں، جو بچیوں کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو بھی سنیں، ان کو بھی دیکھیں، وہ آپ ہی لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہو کہ دیکھو یہ بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں ادارے کے اندر، تو کیا سیکھ رہی ہیں، ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، اسی لیے سنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ وقت سے پہلے 10 بجے یہاں پر پہنچ جایا کریں، بلکہ 9:30 بجے پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ موسم اور آئندہ 15 دن کے بعد میں سخت ہو جائے گا۔ بلکہ یہی ہے 10 بجے کا بھی نہیں، 9:30 بجے سے انشاءاللہ اگلا اجتماع رکھا جا رہا ہے۔ سب یاد رکھیں 9:30 بجے سے اگلا اجتماع شروع ہو جائے گا، 9:30 بجے پہنچ جائیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ہماری بہن نے پرچہ بھیجا ہے، انہوں نے معلوم کیا ہے، اور کسی بھی خاتون کو دیکھیے کوئی بات معلوم کرنی ہوا کرے تو وہاں اہلیہ کے پاس، والدہ کے پاس یہ موجود ہیں سب، ان کو پرچہ دے دیا کریں۔ میرے پاس براہ راست پرچہ نہیں بھیجیں، پہلے وہ پرچہ اہلیہ کے یا والدہ کے پاس میں بھیجیں، وہ کسی بچی کے یا بچے کے ہاتھ میرے پاس میں بھیج دیں گے۔ جو بھی کوئی بات آپ کو معلوم ہو، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہماری خواتین کے اندر غلط پھیلے ہوئے ہیں، غلط مشہور ہیں، ان کا انشاءاللہ جواب دے دیا جایا کرے گا۔ تو خواتین وہ پرچہ اپنا لکھ کر کے معلوم کر لیا کریں۔ انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا ہے کہ میت کو جو کلمے کا ثواب پڑھا جاتا ہے وہ کلمہ پورا پڑھا جاتا ہے یا آدھا؟ دیکھیے کلمہ ہے صرف اتنا، لا الہ الا اللہ، تو جو ہمیں کلمہ پڑھنا ہے، اور دوسرا ان کا سوال ہے یہاں کہ زندہ آدمی اپنے لیے جو کلمہ پڑھے گا وہ کلمہ پورا پڑھے گا یا آدھا؟ تو چاہے آپ کسی میت کو کلمہ پہنچائیں یا اپنے لیے کلمہ پڑھیں، دونوں صورتوں کے اندر کلمہ جو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ اتنا پڑھا جائے گا، یہ آدھا نہیں ہے، یہ پورا ہی کلمہ ہے۔ اور آگے جو کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہے کہہ لیں، یہ تقریباً 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں کہیں، ایک اندازے سے، کبھی اگر 8 مرتبہ یا 9 مرتبہ کے بعد ہو جائے کوئی حرج نہیں، یا 12 13 15 مرتبہ کے بعد ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اندازے سے آپ ایسے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح سے یہ میں نے 10 مرتبہ پڑھ کر کے سنایا ہے آپ کو، 10 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے، اور پھر اس کے بعد میں 1 مرتبہ پورا کلمہ کہہ لیا، اور یہ ایک اندازے سے کہا جا رہا ہے، کبھی پہلے کہہ لیں یا بعد میں کہہ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میں سمجھتا ہوں۔ اس طرح سے کلمہ جب بھی پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اسی طریقے سے پڑھیں گے، چونکہ 10 مرتبہ کا تو ایک اندازہ ہی لگانا ہوگا، تسبیح کے اندر تو انگلیوں پہ نہیں گن سکتی، تسبیح کے اندر تو بڑی تسبیح ہوتی ہے، اس لیے اندازے سے گن لیا کریں۔ بس دعا کریں۔